الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ عبادت کی توفیق بخشی ہے، با جماعت نماز پڑھی ہے. اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے. گزشتہ جمعۃ المبارک اخلاص کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی. آج اسی تسلسل میں جو اگلی حدیث آ رہی ہے وہ نیت کے حوالے سے ہے. انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث ہر ساتھی کو یاد ہے. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اعمال نیت ہی پر ہے. ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت کے لیے ہو جس سے وہ نکاح کرنا چاہے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ ثلث اسلام ہے، یعنی دین کا تہائی حصہ ہے. اور بلکہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دین کے لیے 4 چیزیں کافی ہیں. یعنی انہوں نے لاکھوں حدیثیں جمع کی ہیں. ابو داؤد شریف سیاستہ کی کتاب ہے، لاکھوں حدیثیں جمع کی، پھر ان میں سے کچھ حدیثیں چنی اور انہوں نے لکھ لی ہیں. آپ فرماتے ہیں ان میں سے بھی 4 حدیثیں ایسی ہیں کہ آدمی ان کو اپنا لے، اپنی زندگی کا حصہ بنائے، کافی ہے ان کے لیے. پہلی حدیث کیا فرماتے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. دوسری آپ ارشاد فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین، حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، بیان کر دیا اللہ اور اس کے رسول نے. تیسرا فرماتے ہیں من حسن الاسلام ترک ما لا یعنیہ، من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، کہ اسلام ایک آدمی کی جو خوبی ہے نا اسلام کی وہ یہ کہ فضول کام چھوڑ دے. فضول باتوں کو چھوڑ دینا انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے. ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہیں نا، وہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو فضول ہو، بلکہ وہ زندگی ایسے گزارتا ہے کہ جیسے ایک مسلمان کو گزارنی چاہیے. یہ اس کے اسلام کی خوبی ہے. اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ آدمی کو فضول کام اور فضول بات نہیں کرنے دیتے. زبان سے کچھ نکلے تو اچھا نکلے، ورنہ تو خاموشی بہتر ہے، خاموشی میں نجات ہے. اور پھر اگلی بات آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ چوتھی حدیث وہ کیا ہے؟ لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه. آدمی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا. اگر یہ 4 باتیں آدمی اپنا لے تو اس کے ایمان کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے یہ کافی، کہ جو بھی عمل کرے وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے کرے، جو بھی کام ہو وہ اللہ کی رضا. یہ نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں اس سے کیا مراد؟ جو بھی کام، جو بھی نیکی آدمی کرے تو اس نیکی کے، اس کام کے کرنے کا ایک ہی مقصد ہو. وہ مقصد کیا؟ کہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا حاصل کی جائے. جب آدمی اس معیار پر اترتا ہے نا تو اسے ثواب ملتا ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ جو بھی آدمی اچھا عمل کرے گا اللہ کی رضا کی خاطر تو اس عمل پر اس کو ثواب ملے گا،
اور اگر اس نے وہ کام کیا اللہ کی رضا مقصود نہ تھی بلکہ یا دنیا کا حصول تھا یا نام، شہرت، ریاکاری، شوف، کوئی اور مقصد تھا، اللہ کو راضی کرنا نہ تھا، تو بجائے ثواب کے اسے گناہ مل رہا ہوتا ہے۔ یہ حدیث میں ہے کہ روز محشر جو ہے وہ کتاب لائی جائے کہ مہر بند صحیفے ہوں گے نا، تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ فرشتوں سے فرمائے گا یہ چھوڑ دو اور یہ قبول کر لو، کچھ کو رکھ دو کچھ کو چھوڑ دو۔ تو وہ عرض کریں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم مالک، اس میں تو ہم نے خیر ہی خیر دیکھا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ عمل میرے غیر کے لیے تھا، ان کو چھوڑ دو، یہ قبول ہے، یہ مردود ہے، یہ رد کر دیے، یہ ریجیکٹ کر دیے، یہ ایکسیپٹ کر لیے۔ اللہ یہ جو ریجیکٹ کیے ہوئے ہیں اس میں بھی ہم خیر دیکھتے ہیں، کہا خیر یہ تھا ہی، یہ عمل کسی اور کے لیے، میرے لیے نہیں تھا، یہ نام کے لیے تھا، یہ شہرت کے لیے تھا، حاجی صاحب پاپولر ہو جائے، حاجی صاحب حج کر کے آ گئے، حج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حاجی صاحب کے ہلوایا جائے، تو کہا نہیں، اللہ کی رضا تو نہیں تھی اس میں، اللہ کو راضی کرنا اصل مقصد ہی یہی ہے مومن کی زندگی کا۔ تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائے گا یہ میرے لیے نہیں تھا، آج میں وہی ایکسیپٹ کروں گا، وہی قبول ہوگا میری بارگاہ میں جو فقط میرے لیے کیا گیا تھا۔ فرشتے اعمال لے کے جائیں گے نا تو بہت بڑے بڑے عمل سمجھ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اللہ اکبر، جو کچھ تم لکھتے تھے، تم چونکہ یہ جو کرامن کاتبین ہے یہ کیا ہے؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سورہ انفطار پڑھیں، یہ جو ہمارے کندھوں پہ ہوتے ہیں یہ اعمال لکھتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف کی آیات ہے کہ جو ہم بولتے ہیں فرشتے لکھتے جاتے ہیں۔ فرشتوں روکو، یہ تم تو فقط جو تھے وہ اعمال کے لکھنے پہ مامور تھے، میں دل جانتا ہوں ان کا، میں دل جانتا ہوں، دل کی کیفیت اللہ جانتا ہے۔ یہ عمل میرے لیے نہیں تھا، یہ عمل جو اس نے کیا اس میں اخلاص نہیں تھا، یہ بندہ مخلص نہیں تھا، لہٰذا اس کا نام سجین میں لکھ دو، وہ جگہ جو ساتوں زمین سے نیچے ہے، جہاں شیطان اور اس کے چیلے اس مقام پر، ہاں اس کے ساتھ ان کا لکھ دو۔ اور فرشتے کچھ اعمال لے کے جا رہے ہوں گے جسے وہ حقیر سمجھ رہے ہوں گے، بہت کم سمجھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم لکھنے پہ مامور تھے، میں دل کا حال جانتا ہوں، یہ بندہ بڑا مخلص تھا، اس کا نام علیین میں لکھ دو، وہ جگہ جو عرش کے نیچے ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے۔ کہا جائے گا اس بندے کا نام ان لوگوں میں لکھ دو جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول لوگ ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ ایک کو ریجیکٹ کر دیا، ایک کو ایکسیپٹ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ فقط یہ ہے کہ جنہوں نے عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اللہ کے حضور وہ لوگ مقبول ہیں، اور جنہوں نے لوگوں کی خاطر یا کسی غیر کی خاطر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو مقصود نہ بنایا، دنیا کو، نام شہرت کو، یا کسی اور مقصد کے تحت جو بھی کام کیا، وہ اللہ کے حضور مقبول نہیں ہوں گے۔ اگر عمل کا مقصد جو تھا وہ دین ہے تو دیکھیں دین میں بھی دو کیٹیگری ہے۔ آدمی جب کوئی نیک کام کرتا ہے اگر اس کا مقصد فقط اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے تو یہ سب سے اونچا درجہ ہے، نیت کی فضیلت میں سب سے اعلیٰ ٹاپ لیول پر ہے۔ اگر اس کا مقصد جنت کا حصول ہے یا جنت میں درجات چاہتا ہے، اگرچہ اچھا عمل ہے لیکن فضیلت کے حوالے سے یہ پہلے درجے سے کم ہے، لیکن ہے اچھا عمل، جنت کا طلب کرنا بہت اچھا ہے۔ کیوں؟ اللہ بار بار قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایمان والوں کے لیے، اچھے عمل کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت کی بہاریں رکھی ہے۔ جنت کا طلب کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، ثواب ہے۔ تو ایک یہ درجہ۔ دوسرا، اگر وہ عمل، وہ کام، اس کی نیت دنیا کے حوالے سے ہے تو اس میں بھی دو درجے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر وہ کام مباح کام ہے تو اس کی نیت بھی مباح ہے، اور اگر وہ کام ناجائز ہے تو عمل بھی ناجائز ہے اور نیت جو بھی کرے گا وہ بھی ناجائز ہے۔ آدمی کسی کے گھر ڈاکہ مارے، چوری کرے اور کہے میری نیت یہ ہے کہ جتنا مال میرے ہاتھ آئے گا میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گا، چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے کہ یہ کام، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ وہ
لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، لوگوں کو خوش کرے گا، لیکن پیچھے جو وہ کر کے آیا کرتوت، کسی کا حق مارا ہے، یہ ظلم ہے، اس پر اچھی نیت بن ہی نہیں سکتی۔ مسجد کا سفر کرنا، سبحان اللہ، بہت بڑا عمل ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ جوتے چرانا ہے۔ ہر دوسرے دن تیسرے دن کوئی نہ کوئی کمپلین آتی ہے، جوتے چوری ہو گئے۔ بلکہ پاکستان، ہمارا حال تو اب سب کو ہی معلوم ہے۔ وہ ایک تصویر میں نے دیکھی، وہ جوتوں کے اندر زنجیر لگائی ہوئی ہے، اللہ معافی دے۔ کولر جہاں گلاس رکھے ہوتے ہیں نا، گلاسوں کو بھی زنجیر سے باندھا ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارا اخلاقی اس وقت مسلمانوں کا حال ہے۔ جو مسلمان دین، ایمان، اسلام کو ماننے والا ہے، قرآن کا پیروکار ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ کبھی ان کاموں کی طرف تو نہیں جائے گا، کسی کا حق تو نہیں مارے گا۔ والد کا انتقال ہو جائے تو بھائی سارے مل کے بہنوں کا حق مار لیتے ہیں۔ کیا کرنے؟ ابا کے نام پہ مسجد بنا لیں گے۔ او بھائی، ابا کے نام پہ مسجد بنانا تو اپنے مال سے بناؤ، بہنوں کا حق کیوں لے رہے ہو؟ نہیں، ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، نیت ہماری اچھی ہے، نیت آپ کی اچھی ہو، لیکن کسی کا حق نہیں مار سکتے۔ نہیں، بہنوں نے معاف کر دیا، حالانکہ بہنوں کے دل سے جا کے پوچھے، یہ حق انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، تو معاف کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ کروا سکتا ہے کوئی؟ یہ ظلم ہے، بہنوں کا حق دینا چاہیے۔ وراثت کے بڑے بڑے مسائل اسی طرح۔ نیکی کا کام ہم کرنے والے، تو نیکی کے پیچھے دیکھیں کہ کہیں آپ ظلم تو نہیں کر رہے۔ اگر گناہ کا کام ہو تو اچھی نیت لگا کے بھی آپ کریں گے تو آپ کو گناہ ہی ملے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آدمی ناچ گانے کی محفل رکھے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ ہماری مصیبت اس وقت یہی ہے، آپ اعلان کریں قرآن کا درس ہوگا، کتنے بندے بیٹھتے ہیں؟ آپ ذرا صرف اشارہ تو کریں میلہ لگنے والا ہے، پھر دیکھیں کہ مڈلسبرا کی مخلوق کو کوئی روک کے دکھائے۔ یہ ہماری اخلاقی پستی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب ہم ناچ گانے کی محفل اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اکٹھا کریں، اس کے بعد ہم درس حدیث سنائیں گے، وہ درس حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ ناچ گانے کے لیے آپ لوگوں کو اکٹھا کریں گے، یہ عمل ہی غلط ہے، چاہے آپ اس کے لیے بعد میں درس حدیث بھی شروع کروا دیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو سوچ یہ ہے کہ نیت اچھی ہو، نیت اچھی ہو، عمل اچھا ہو، تب جا کے اللہ آپ کو اس پر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور نیت میں بھی اخلاص ہو، وہ جو عمل ہو جسٹ فار دی سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی، عبادت ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، ذکر ہو، اذکار ہو، نماز ہو، تلاوت، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ امام غزالی نے ایک روایت نقل کی ہے نا، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، عابد تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ تو کسی نے آ کے شکایت کی، حضور فلاں جگہ لوگ جا کے درخت کے سجدے کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے بجائے وہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں وہ درخت کے سجدے کر رہے ہیں۔ تو وہ عبادت گزار آدمی تھا، متقی، پارسا، پرہیزگار، وہ اٹھا، کلاڑا اٹھایا، رکھا اور نکل پڑا۔ راستے میں شیطان، ابلیس لعین مردود، وہ آیا ایک بزرگ کی صورت میں۔ حاجی صاحب کتھے جلے ہو؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ اور لوگ جو ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کے درخت کی سجدے عبادت کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، میں درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ وہ کہا بابا آرام سے گھر بیٹھو، ذکر اذکار کرو، اللہ کو یاد کرو، نمازیں پڑھو، آپ پر جو فرض ہے وہ کرو، یہ کدھر، یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، آپ عبادت کرو، گھر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، یہی میری عبادت ہے، اللہ راضی ہوگا تو آپس میں گتم گتا ہوگی، لڑائی ہوگی۔ وہ بزرگ جو تھا وہ ایمان کی قوت سے نکلا تھا گھر سے، وہ شیطان کو اٹھایا زمین پہ پٹک مارا۔ اچھا شیطان پھر چال چلتا ہے تو بڑا خبیث، کہتا ہے اچھا حضرت گل تو سنو، دسو اللہ کے کتنے نبی موجود ہیں اس وقت؟ اگر اللہ کو یہ درخت کٹوانا تھا تو کسی نبی کو وہی کر دیتا، وہ آ کے کٹوا دیتا۔ آپ گھر بیٹھو، یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ پھر لڑائی ہو گئی، پھر اٹھا کے زمین پہ مارا۔ تیسری بار پھر شیطان نے چال چلی۔ شیطان کہتا اچھا گل سنو، آپ ہو غریب آدمی، فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے ہو، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بچوں کی بھی ضروریات ہوتی ہیں، گھر والی کی بھی شاپنگ کرانی ہوگی، آپ نے بہت سارے کام آتے ہیں بیچ میں، تو آپ کو مال کی ضرورت ہے، مال آپ کے پاس ہے نہیں، آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہوگے۔ کہتا ہاں بات تو ایسے ہی ہے۔ کہا چھوڑو اس کو، ہر رات آپ کو تکیے کے نیچے 2 دینار ملیں گے، خود بھی کھاؤ، غریبوں میں بھی تقسیم کرو، اللہ کے راستے میں بھی تقسیم کرو، ادھر بھی لگاؤ ادھر بھی لگاؤ، آپ کا کام بن جائے گا۔ بات اس کو پسند آئی، اس نے کہا یار بات تو کچھ ایسی ہے کہ یہ مال آئے گا
میں اللہ کے راستے میں بھی دیتا رہوں گا، غریب کی بھی مدد کروں گا، کہاں بھی بن جائے گا، بس ٹھیک ہے۔ ادھر ہی سے پلٹ گیا، گھر گیا تو ایک رات اس کو بستر کے نیچے ملے، بڑا خوش ہوا، دوسری رات مل گئے، تیسری رات مل گئے، چوتھی رات کوئی نہیں ہے، دینار ہی کوئی نہیں۔ پھر یاد آیا اچھا یہ گل ہے، تو پھر کلاڑا اٹھایا، وہ یہ رکھا ہو، نکل پڑے صوفی صاحب۔ پھر شیطان ملا راستے میں، صوفی صاحب کدھر کا ارادہ ہے؟ او اللہ کی، یہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ درخت کی پوجا کر رہے ہیں، میں جا کے درخت کاٹنا ہے۔ انہوں نے کہا بس کرو صوفی صاحب، پہلے بھی لڑائی ہو چکی ہے اس مسئلے پر، چھوڑ دو، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ کہا نہیں میں کاٹوں گا درخت کو۔ لڑ پڑے، اس بار شیطان نے اٹھایا اور زمین پہ مارا اس کو، پھر اٹھا، پھر اس کو گرایا، تو بڑا پریشان ہوا۔ کہتا ہے کہ یہ سمجھ یہ نہیں آئی ہے کہ پہلے میں بڑا پہلوان تھا، میں نے تجھے اٹھا کے مارا، آج تو اتنا طاقتور کیسے ہو گیا؟ تو شیطان نے کہا پہلی بار جب تو نکلا تھا نا تو ایمان کی طاقت سے نکلا تھا، پہلی بار جب تو نکلا تھا تو تیرے اس عمل میں للہیت تھی، اخلاص تھی، اچھی نیت تھی، اسی لیے تیری ایمان کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ اور اب کی بار جو تو نکل پڑا ہے تو اب للہیت نہیں ہے، اب مال ہے، اب تیرے اس عمل میں اخلاص نہیں ہے، اب تیرے اس عمل میں مال بھی شامل ہو گیا ہے، دولت بھی آ گئی ہے، لالچ اور ہوس بھی آ گئی ہے، دنیا داری بھی آ گئی ہے۔ پہلے تیری رضا، تیرا کام، تیرا عمل اللہ کی رضا کے لیے تھا، اور اس بار جو تو کر رہا ہے یہ اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے، مال کے لیے کر رہا ہے، دنیا کے لیے کر رہا ہے۔ اس لیے نیت جو ہے بڑے بڑے عمل کو فاسد کر دیتی ہے۔ نیت اگر ٹھیک نہ ہو سب برباد ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کے درمیان جلوگر ہے، فرماتے ہیں دو مسلمان جب تلوار نکالتے ہیں نا، لڑتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جہنمی ہے، یہ مقتول جس کو قتل کیا، جو مرڈر ہوا، جس کو مار دیا، وہ جہنم میں کیوں؟ کہا اس کی بھی نیت یہی تھی مارنے کی، یعنی یہ کہ وہ بندہ بھی یہ چاہتا تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں، تو وہ پہلے خود قتل ہو گیا، اس کی نیت کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں دونوں جہنم میں جائیں گے۔ نیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ ہم مسجد کا سفر کرتے ہیں، مسجد کی طرف آتے ہیں، کتنا بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ جب آپ مسجد کے لیے نکلے نا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، یعنی آپ عمل ایک ہے، اس میں جتنی نیتیں شامل کریں گے اتنا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ جب گھر سے نکلے تو یہ نیت بنا کے نکلے، یا اللہ میں تیرے گھر کا سفر کر رہا ہوں، تیرے گھر کی زیارت کی نیت سے نکلا ہوں، یا اللہ مؤذن نے آواز دی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو میں اس آواز کے جواب میں اس سفر کو طے کر رہا ہوں، یا اللہ میں مسجد کا سفر کر رہا ہوں، میں نماز پڑھوں گا۔ یہ نیت شامل کرتے جائیں، یا اللہ میری نیت ہے مسجد جانے کی، میں قرآن کی تلاوت کروں گا، میں وہاں بیٹھ کے ذکر اذکار کروں گا، میں وہاں تسبیح تحلیل، میں وہاں پر سجدے، میں وہاں نوافل، میں جیسی مسجد جاؤں گا تو تحیۃ المسجد پڑھوں گا، میں نفل پڑھوں گا، یہ ساری نیتیں شامل کریں۔ یا اللہ میں جیسی مسجد میں داخل ہوں گا تو میں اعتکاف کروں گا، نفلی اعتکاف، چاہے 10 منٹ کا ہی کیوں نہ ہو، آپ مسجد میں آ جائیں، جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کریں۔ یا اللہ میں اعتکاف کی نیت سے جا رہا ہوں مسجد جاؤں گا تو میں دعا مانگا کروں گا، دعا مخل عبادہ، عبادت یہ جو دعا ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ یا اللہ میں اس نیت سے مسجد کا سفر کروں گا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، میں دعا مانگ کے مسجد جاؤں گا، سیدھے قدم کے ساتھ جاؤں گا، سنت کو اپناؤں گا تو سنت کا ثواب مجھے ملتا رہے گا۔ یا اللہ میں مسجد جاؤں گا، مسلمان بھائی کو دیکھوں گا، اسے گلے لگاؤں گا، اس کو سلام کروں گا، اس سے مصافحہ کروں گا، بیمار کی میں بیمار پرسی کروں گا، کوئی فوت ہو گیا تو اس کے لیے دعا کے لیے جاؤں گا۔ مسجد کا سفر کر رہا ہوں، جنازے ہو سکتے ہیں، میں جنازے میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ بہت ساری نیتیں کر کے جب آپ نکلیں گے، قدم آپ کا پہلے اٹھتا تھا تو ایک ثواب، اب یہ نیتیں شامل کر لی تو ہر قدم پر آپ کو سارے نیتوں کا اجر اللہ عطا فرمائے گا۔ مسجد میں اگر کسی کو مدد کی ضرورت پڑی تو یا اللہ میں اس کی مدد کروں گا۔ مسجد میں تنکا پڑا ہوگا نا، تنکا، کل بھی میں نے صفائی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی، مسجد میں تنکا جو پڑا ہوتا ہے نا، ایک تنکا بندہ اٹھا لے، اللہ اس پہ بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ یا اللہ میں مسجد جاؤں گا، میں مسجد کی صفائی کی نیت سے جاؤں گا،
تو یارو اگر اچھی نیت کے ساتھ بندہ مسجد آتا ہے اور مسجد کی صفائی کی نیت لے کے اللہ کے گھر میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹ لگیں گے، 20 منٹ لگیں گے، ساری زندگی تو ہم نے ویسے ہی گزار دی۔ اگر اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہم اللہ کے گھر کی صفائی کرے تو میرا تو دل کہتا ہے قبر کی صفائی کا ہم اہتمام اپنے لیے دنیا میں کر کے جا رہے ہیں۔ قبر میں داخل ہو، سب نے قبر میں جانا ہے، کوئی نہیں رہے گا یہاں۔ تو اگر یہاں گھر اللہ کے گھر کی صفائی ہو، ہم اپنے گھر قبر جو ہمارا پرماننٹ وہی جگہ ہے، اس کے بعد پھر حشر میں ہم نے اٹھنا ہے اور جنت پرماننٹ۔ کہ قبر میں نہ جانے کتنا عرصہ ہم نے رہنا ہے، تو قبر کی روشنی چاہتے ہیں اللہ کے گھر کی صفائی شروع کرے، اللہ کے گھر کی صفائی کرے۔ ہاں، اس صفائی سے مراد یہ ہے کہ یہ جو آپ کو تنکے شنکے نظر آتے ہیں اس کی صفائی کرنی ہے ہم نے۔ اب ہم پتہ چلے جوتوں کی صفائی ساری ہوگی، مولوی صاحب تو صحیح آخر سی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، اور جو بھی ہم عمل کرتے ہیں فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ ہم سب سے راضی ہو، اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے۔ یہ ذکر شریف کرتے ہیں انشاءاللہ۔